أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانیاں اور معاصی کی دو قسمیں ہیں، کچھ انسان کے ظاہر بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہری نافرمانیاں تو آپ جانتے ہیں، سود کھانا ہے، رشوت کھانا ہے، نماز چھوڑنا ہے، غیبت کرنا ہے، یہ وہ معاصی ہیں جو انسان کے ظاہر بدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ بد نظری کرنا ہے، بری باتیں کانوں سے سننا ہے، زبان سے بری باتیں نکالنا، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ اور کچھ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں، مثلاً اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، جس کو تکبر کہتے ہیں، کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دیں اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اپنے اختیار سے گناہ کرتے ہیں، تو عن قریب ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو گناہوں کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، گناہوں کا وبال موت کے وقت بھی آتا ہے، گناہوں کا وبال قبر میں بھی آتا ہے، گناہوں کا وبال محشر میں بھی آئے گا، گناہوں کا وبال میزان میں بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم لذتیں اٹھا لیں بس بات ختم ہو گئی، نہیں، اگر ناجائز لذتیں ہم نے حاصل کی ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو جس چیز کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کا نقصان یقینی ہے، تو عقل مند آدمی وقتی لذت کے لیے کبھی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ میرا اور آپ کا کوئی پسندیدہ کھانا ہے، ڈش ہے، چلو میں پرانا آدمی ہوں، پرانی چیز کا نام لیتا ہوں، لڈو پسند ہے۔ تو اس میں کسی نے زہر شامل کر دیا۔ ایک زہر تو وہ ہوتا ہے کہ کھائے اور مر جائے، اور ایک زہر وہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ آدمی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ ملک عدم کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے اور ہے مزیدار چیز ہے اور ہمیں پسند بھی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ دنیا کا کوئی عقل مند انسان ایسا ہے کہ پسندیدہ ترین ڈش ہے، پسندیدہ ترین کھانے کی چیز ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس میں نقصان دہ چیز ہے، زہر شامل کیا گیا ہے، جوڑوں کو نقصان دینے والی کوئی چیز شامل کر دی ہے، آدمی کو معذور کرنے والی کوئی چیز اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ بتائیے کہ دنیا کا کوئی عقل مند یہ وقتی لذت حاصل کرے گا؟ کوئی عقل مند آدمی وقتی لذت حاصل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، بے شک ان میں لذت ہے، لیکن وہ وقتی ہے۔ ایک تو وہ لذت دھوکہ ہے، لذت نہیں ہے۔ شیطان نے معاصی کو ہمارے لیے مزین کر دیا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ برے اعمال جو ہیں وہ مزین ہو گئے ہیں اور آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو گناہوں کو اچھا سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے پاخانے پہ چاندی کا ورق لگ جائے اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں میں ظاہری طور پہ زیب و زینت ہے، اندر اس کے نقصان ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے، سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے۔
اور علماء نے فرمایا کہ گناہوں میں جو لذت کا احساس ہوتا ہے یہ حقیقی لذت نہیں ہے، یہ لذت ایسے ہی ہے جیسے خارش میں لذت ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو خارش ہو چکی ہو تو بدن کھجلانے میں وقتی طور پہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر اس لذت کو حاصل کرے گا تو بدن چھل جائے گا اور مزید اس کا تقاضا پیدا ہوگا خارش کرنے کا۔ تو فرمایا کہ گناہوں کے اندر جو لذت کا احساس ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کیا ہے خارش کے اندر کسی کو لذت کا احساس ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے اس نے ایک راستہ اور نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں میں تعویلیں کی جائے، صاحب یہ تو معصیت نہیں ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے، بس علماء نے ایسی بات بنائی ہوئی ہے، اسلام اتنا تنگ نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے والد صاحب سے کہنے کا اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، تو والد صاحب ہمارا اسلام اتنا کشادہ بھی نہیں ہے کہ سارا گند اس میں آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج گناہوں میں جو ہم مبتلا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وقتی لذت کا احساس ہے، گناہ کے زہر کا ہمیں احساس نہیں ہے، نقصان کا احساس نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے بچے جو ہے مضر صحت چیزیں کھاتے ہیں، ان کو لذت کا تو احساس ہوتا ہے لیکن اس کے نقصان کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم نادان بچے بنے ہوئے ہیں۔